الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سورہ النحل آیت نمبر 116. اس آیت کا مضمون بھی یہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور مت کہو جو تمہاری زبان جھوٹ کہتی ہے اسے حلال اور حرام کا عنوان نہ دو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، خود ساختہ حلال و حرام بنا کر اللہ پر تم جھوٹ گڑ لیتے ہو. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون جو گڑ لیتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں. فلاح حاصل کرنے کے لیے، فلاح کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی قرآن مجید نے اسباب بیان کیے، اور فلاح کے راستے سے دور کرنے والے اسباب بھی قرآن مجید نے بیان کیے. ان میں سے ایک سبب یہ ہے جھوٹ گڑ کر شریعت سازی خود کر کے اس کو اللہ اور اس کی رسول کی طرف منسوب کرنا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام جمعہ کے ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دنیا کے سب سے بدترین کاموں میں سے، حالانکہ چوری بھی بدترین ایک کام ہے، زنا بھی ایک بدترین عمل ہے، شراب نوشی بھی ایک بدترین عمل ہے، اور ظلم بھی بدترین عمل ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بھی اللہ کی شریعت میں ایک بدترین کاموں میں سے کام ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا بھی بدترین کاموں میں سے کام ہے. لیکن وَشَرَّ الْأُمُورِ، ان تمام بدترین کاموں میں سے سب سے بدترین کام مُحْدَثَاتُهَا، دین کے عنوان سے نئی نئی باتیں خود بنا کر، شریعت بنا کر حصول ثواب کے لیے کیے جانے والے عمل، وہ سب سے بدترین کام ہے دین میں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بدعت گڑھ کے اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف. یہ اللہ کی شریعت ہے، اور شریعت سازی کا اللہ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دیا. انبیاء علیہم السلام شریعت کے احکام بتانے کے پابند تھے، شریعت سازی کے ان کو بھی اجازت نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئے. آپ علیہ السلام وحی کے انتظار کرتے رہے. جب وحی آئی، وحی آنے کے بعد ہی نبی علیہ السلام نے لوگوں کو مسائل بیان کیے. غالباً قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی آتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ لے کر آتی ہے. اللہ رب العالمین اس مسئلے کو سن رہے تھے، نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے. وہی آئی، وہی کے روشنی میں نبی علیہ السلام نے بتلایا آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے. تو اب جو بدعات و خرافات ہمیشہ پرکشش اور خوبصورت انداز میں انسانی معاشروں میں آتے ہیں. جب ہم اس کی تردید کرتے ہیں، آگے سے اعتراض یہ ہوتا ہے، آخر کرنے میں حرج کیا ہے؟ عبادت ہی تو کر رہے ہیں نا، حرج کیا ہے؟ بھئی حرج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ آپ اپنی طرف سے اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. آپ شریعت سازی کر رہا ہے، آپ کو شریعت سازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہے جو ان کے لیے شریعت سازی، شریعت بنا کے دے
ایسی شریعت جس کا اللہ رب العالمین نے کسی کو اجازت ہی نہیں دیا. تو اللہ پر جو جھوٹ گڑنے کی قسموں میں سے قسم یہ ہے نئی نئی چیزیں خود بنا کر، خود ساختہ چیزوں کو دین کا عنوان دے کر، دین کا ٹائٹل دے کر، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، جنت میں داخل ہونے کی امید کے ساتھ خود چیزیں بنا کر اس کو دین کا عنوان دے کر شریعت سازی کرنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے قبیل میں سے. اسی طرح اس وقت ایک فیشن یہ بن چکا ہے، ہر خوبصورت بات کو نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں. یعنی کسی کو بھی جب کہ کوئی خوبصورت بات ملے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گڑ لے، جھوٹ کی نسبت میری طرف کر دے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس انسان کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. تو اسی لیے جب ہم نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی بات کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم اس وعید کا شکار ہو جائے کہ آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت میری طرف کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. تو ہر سنی سنائی باتوں کو حدیث کہہ دینا، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی فلاح کے راستے میں رکاوٹوں میں سے بہت بڑی رکاوٹ ہے. خرافات و بدعات بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے خرافات و بدعات کے علماء صحابہ کرام بہت زیادہ تردید کیا کرتے تھے. کئی بار میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر آئے، وہاں پہ لوگ مختلف حلقوں میں منقسم تھے اور حلقوں کے بیچ میں کوئی گٹلیاں یا کوئی کنکریاں رکھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی ان کو یہ مختلف ذکر اذکار تقسیم کر کے دے رہے تھے. ایک حلقے والوں سے وہ کہتا تھا کہ آپ لوگ 100 بار الحمدللہ کہیں، ان کنکریوں سے آپ نے گنتی کرنا ہے. دوسرے حلقے والوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی ورد کرنا ہے. تیسرے حلقے سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے استغفر اللہ کی ورد کرنا ہے. اب سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو جس طریقے سے وہ کر رہے تھے وہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تھا. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس عمل کو گمراہی سے تعبیر کی. کیونکہ اس عمل کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. وہ طریقہ خود انہوں نے ایجاد کر کے حصول ثواب کی نیت سے انہوں نے خود گڑھ لیے تھے، اور انہوں نے اپنی گمان کے مطابق اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے. کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام بتاتے ہیں اللہ رب العالمین کے رضا حاصل کرنے والے اعمال بتاتے ہیں اللہ کی شریعت. لہٰذا ان لوگوں نے خود شریعت سازی کی تھی. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ روکا. آج ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، کسی کی جو ہے وفات پہ چلے جائے وہاں پہ آپ کو تسبیحاں رکھے ہوتے ہیں، گٹھلیاں وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، اور 40 دن تک وہاں پہ لنگر چلتے ہیں. اب یہ سارے کیا ہے؟ یہ شریعت سازی ہے جو نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ختم شریف ہے. زندگی بھر قرآن کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد اس پہ 40 دن تک لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. درادر قرآن مجید انسان کو خود پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دیا. تو یہ ساری کی چیزیں بظاہر اگر کسی سے یہ کہا جائے تو وہ کہے گا قرآن مجید پڑھنے میں کون سی گناہ ہے مولوی صاحب؟ گناہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی شریعت میں شریعت سازی کی ہے. اگر یہ ثواب کا عمل ہوتا، یہ حصول ثواب کا کوئی طریقہ ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر چکے ہوتے. کسی سے پوچھ لے، کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھ لے، کرنے والوں سے. نبی علیہ السلام نے آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کی اولاد میں سے سوائے حضرت فاطمہ کے ساری اولاد آپ کی زندگی میں رخصت کر گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے
ان کے حصول ثواب کے لیے اللہ کے نبی نے کتنے ختم کیے؟ کسی سے پوچھ لیں۔ آپ کی بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زندگی میں وفات پائی ہے، آپ علیہ السلام نے ان پر کتنے بار قرآن مجید ختم کرائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام خود دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو، صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ کسی سے پوچھ لے، کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے پوچھ لے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے نبی علیہ السلام کے لیے حصول ثواب کے لیے، نبی علیہ السلام کو ایصال ثواب کے لیے انہوں نے کتنے بار قرآن مجید پڑھ لیے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا، نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ اللہ بھی حکم دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجنے کا، اور نبی علیہ السلام بھی حکم دیتا ہے کہ مجھ پر درود پڑھو، اور درود اور خصوصاً اذان کے بعد اللہ رب العالمین سے میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مُقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدتَّهُ، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ دعا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، اللہم اے اللہ صلی آب رحمت بھیج علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر۔ یہ کرنے کا حکم دیا۔ جو کرنے کا کام ہے اللہ کے نبی نے بتلا دیا، جو کام کرنا اللہ کے نبی کی شریعت میں موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ جو آپ نے نہیں بتایا اس میں خود ساختہ ہم خود کوئی طریقہ ایجاد کر کے اس کو شریعت سازی کا عنوان دے دینا، یا اس کو حصول ثواب کا ٹائٹل لگا دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گڑنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت سازی سے، خود سازی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔